عالم میں ہے نرالا، اعلیٰ ہے اس کا مقام، مرکز تحفظ اسلام، مرکز تحفظ اسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يجتہد في العشر الأواخر ما لا يجتہد في غیرہ، او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ معزز حاضرین، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ اپنے آخری پڑاؤ پر ہے۔ آخری عشرے میں ہم لوگ اس وقت داخل ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے کی خصوصیت کی وجہ سے اس مہینے کو 3 حصوں میں منقسم فرمایا، اور تینوں حصوں کے الگ الگ نام دیے۔ یہ اس مہینے کی خصوصیت ہے۔ حالانکہ آپ دیکھیں گے اسلام کے 12 مہینوں میں کسی مہینے میں نہ اس کے حصے الگ الگ کیے گئے، نہ ان کے نام الگ الگ کیے گئے، لیکن یہ عجیب و غریب فضیلتوں کا حامل مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے عشرے کو الگ کیا اور فرمایا اولہ رحمت، اور دوسرے عشرے کو الگ کیا، فرمایا اوسطہ مغفرۃ، اور پھر تیسرے عشرے کے بارے میں فرمایا وآخرہ عتق من النار۔ یہ 3 عشروں کے 3 الگ الگ فضائل، الگ الگ فضیلتیں، الگ الگ ناموں سے اس کو یاد کیا۔ یوں تو رمضان کا ہر پل، ہر منٹ انتہائی قیمتی ہے، برکتوں والا ہے، رحمتوں والا ہے، لیکن اس کا آخری عشرہ پہلے 2 عشروں کے مقابلے میں بہت زیادہ قیمتی ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عظیم ترین رات جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، جس کا ذکر قرآن مجید کی سورہ قدر میں کیا گیا، اور جس کو لیلۃ القدر کہا گیا قرآن کی زبان میں، وہ لیلۃ القدر اسی آخری عشرے کی طاق راتوں میں کوئی ایک رات واقع ہوتی ہے۔ لہذا شب قدر کی تلاش کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آدمی اعتکاف میں بیٹھ جائے۔ یہ آخری عشرے کی اہم ترین عبادت بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مؤکدہ علی الکفایہ بھی ہے، اور جو اس سنت مؤکدہ علی الکفایہ والی عبادت اعتکاف پر عمل کرے گا، اس کا ہر پل عبادت میں شمار ہوگا۔ لہذا یقینی طور سے شب قدر کی عبادت پانے والوں میں معتکفین کا شمار ہو۔ ایک تو اس آخری عشرے کی اہم عبادتوں میں اعتکاف ہے، اور دوسری اہم عبادت
شب قدر کی تلاش ہے، اور اس کی تلاش میں 5 طاق راتوں کو عبادات کے ذریعے زندہ رکھنا یہ ضروری۔ 21، 23، 25، 27، 29 یہ 5 شب اس امید میں کہ ممکن ہے کہ یہی شب قدر ہو، عبادتوں کے ذریعے زندہ رکھنا یہ ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کی زوجہ محترمہ اور امت مسلمہ کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں عبادات کے ذریعے مجاہدے میں اتنی زیادتی کر دیتے کہ آخری عشرے کے علاوہ اور دنوں میں یا دوسرے عشروں میں اتنی مشقت آپ نہیں اٹھاتے، خوب عبادتوں کے ذریعے آخری عشرے کو گزارتے، دن میں بھی رات میں بھی۔ ایک اور روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہی فرمایا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد میزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں جب آخری عشرہ داخل ہوتا تو اپنی کمر کس لیتے۔ کیا مطلب کمر کس لینے کا؟ عبادت کے لیے پوری طریقے سے تیار ہو جاتے۔ وَأَحْيَا لَيْلَهُ، اور آخری عشرے کی ہر رات کو عبادت کے ذریعے زندہ رکھتے، اور صرف آپ اپنے آپ کو عبادت میں مشغول نہیں رکھتے بلکہ فرمایا وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے۔ یہ وہ آخری عشرہ چل رہا ہے جس میں طاق راتوں کا سلسلہ ہے اور جس میں شب قدر واقع ہے۔ اس کا ایک ایک پل قیمتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کو اس امت کے لیے بطور نعمت کے عطا کیا ہے۔ جو بندہ جتنی قدر کرے گا اللہ تبارک و تعالی اتنا نوازیں گے، اور جب اس رمضان کا اجر اللہ تبارک و تعالی پیش کریں گے تو بندہ وہاں یہ محسوس کرے گا، کاش میں اور زیادہ لوٹنے والوں میں شمار ہوتا۔ رمضان کے اجر و ثواب سے متعلق اگر معلومات ہو جاتی تو بندے یہ چاہتے کاش پوری زندگی رمضان ہی ہوتا۔ یہ رمضان کا مہینہ اور اس کے آخری عشرے میں اللہ تبارک و تعالی نے عبادات کی نوعیتیں الگ الگ کر لی۔ دن کا روزہ رکھا جاتا تھا، رات میں تھوڑا قیام کیا جاتا تھا۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے 20 دن گزر گئے، اب کہا کہ پوری رات عبادت میں گزارو۔ طاق رات کا عنوان دیا گیا، شب قدر کو اس کے اندر چھپا دیا گیا تاکہ ایک متعین ہو جاتی تو وہ ایک رات میں عبادت کر کے بقیہ 4 راتیں اس کی ضائع ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی سے اس کے علم کا ظہور کر دیا اور محو کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس کا علم دیا گیا تھا لیکن تمہارے تکرار اور نزاع کی وجہ سے وہ محو ہو گیا، اب 5 طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے، اس کو چھپانے میں بھی اللہ کی رحمت، اس کے چھپا لینے کی وجہ سے آج اللہ کے بندے اور بندیاں 5 طاق راتوں میں عبادت اپنے اپنے حصے کے مطابق انجام دیتے ہیں۔ آپ کو وہ حدیث یاد ہوگی فضائل رمضان میں حضرت شیخ نے ذکر فرمائی ہے رمضان سے متعلق، جس میں 3 اشخاص کی ہلاکت کی بد دعا کی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بد دعا پر آمین فرمائی۔
اس میں ایک بد دعا یہ ہے کہ ہلاک ہو وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا لے۔ اللہ کے نبی نے آمین فرمائی۔ آپ اندازہ لگائیں، غور کریں کتنی بڑی وعید ہے۔ مسجد نبوی، مقدس ترین جگہ، خانہ کعبہ کے بعد روئے زمین پر سب سے مقدس ترین جگہ مسجد نبوی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا زمانہ، مسجد نبوی میں وہ مقام جہاں محراب ہے، منبر و محراب والی جگہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر قدم رکھ رہے ہیں، اور جبریل امین علیہ السلام بد دعا فرماتے، وہ اپنی ذات سے بد دعا نہیں فرماتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبریل امین کو حکم دیا کہ یہ بد دعائیہ جملہ آپ کہیں، اور اس بد دعائیہ جملے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمائی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے تاکید فرمائی کہ آپ آمین اس پر کہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اس مقدس ترین مقام پر اللہ کا سب سے مقرب فرشتہ اللہ کے حکم سے ایک بد دعائیہ جملہ کہیں، اللہ کے بعد سب سے اونچی ذات، خلاصہ کائنات آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا پر آمین فرما دی ہو، اس کی قبولیت میں کوئی شبہ ہے؟ ظاہر سی بات ہے، یہ ایک حدیث، یہ ایک روایت ایسی ہے کہ جس سے بندے اس کے ایک ایک پل کو قیمتی بنانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے تیار ہو جائے۔ جب اس حدیث کو پڑھتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، بدن کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اس بد دعا کی قبولیت میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور ہمارے اوقات ضائع ہو رہے ہیں۔ ہم اس کے بڑی مقدار میں اس کے اوقات ضائع کر رہے ہیں۔ ضروریات زندگی کے علاوہ بیکاری میں ہمارے اوقات ضائع ہو رہے ہیں۔ طاق راتوں میں گھومنا پھرنا ہوتا ہے، موبائل کے استعمال میں، غلط استعمال میں نوجوان بیٹھا ہوا ہے، سڑکوں پہ گھومنا پھرنا ہو رہا ہے۔ اب لاک ڈاؤن کی وجہ سے گھومنا پھرنا نہیں ہے تو جگہ جگہ 2 4 5 مختلف جگہوں میں بیٹھے پوری رات بیٹھ کے گزار دیتے ہیں، ضائع ہو رہی ہے رات، اور وہ بیکاری میں اور ناجائز امور میں رات گزر رہی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر اس بد دعا کے مستحق قرار دیے جائے اور مستحق قرار دیے جانے والوں کی فہرست میں نام آ جائے، پھر ہماری ہلاکت میں کیا شبہ ہو سکتا ہے؟ آج ان حالات میں بھی، جو حالات اس وقت دنیا کے گزر رہے ہیں، اپنے ملک کے گزر رہے ہیں، ان حالات میں بھی بہت بڑی تعداد نوجوانوں کی وہ ہے جو مختلف جگہوں پر مختلف ٹکڑیوں میں جمع ہو کر کے پوری رات گزار دے رہے ہیں۔ اصل میں تعبیر کا فرق ہو گیا۔ ہم نے ان راتوں کو جاگنے کی رات سے تعبیر کر دیا، اور جاگنا تو ہر جگہ ہو سکتا ہے، سڑک پر بھی ہوگا، جاگنا تو پایا جا رہا ہے، موبائل کے استعمال میں بھی جاگنا پایا جا رہا ہے، چاہے وہ غلط استعمال ہی میں ہو، گناہ میں ہی ہو، جاگنا تو پایا جا رہا ہے۔ یہ تعبیر نہیں، تعبیر ہے کہ یہ طاق راتیں عبادات والی راتیں، جاگنے کی رات نہیں، عبادت کی رات۔ ظاہر سی بات ہے، اب آدمی کو عبادت میں لگنے کے لیے کسی نہ کسی عمل میں لگنا ہوگا، نماز میں رہے، تلاوت میں رہے، ذکر میں رہے، دعا میں رہے، توبہ میں رہے، استغفار میں رہے، اعتکاف میں رہے، وعظ و نصیحت میں رہے، بیان کرنے میں رہے یا سننے میں رہے،
کسی نہ کسی عمل میں رہے، اس عمل میں رہے جس کو عبادت کہا جائے، تو وہ عبادت والی رات ہے، جاگنے والی رات نہیں۔ یہ تعبیر کے فرق سے امت مسلمہ کا بڑا طبقہ وہ رمضان جیسی عظیم نعمت کو ضائع کر رہا ہے۔ یہ آخری عشرے میں اعتکاف اور شب قدر کی تلاش، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک رات اور عظیم آنے والی ہے اس میں شب قدر کے علاوہ، اور اس رات کو بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک الگ نام دیا ہے۔ یہ الگ نام دینا یہ اس رات کی خصوصیت کی وجہ سے ہے۔ وہ رات ہے رمضان کے ختم پر جب شوال کا چاند نظر آئے گا، اور اس کا دوسرا دن ہو کر جو عید منائی جائے گی، چاند کے نظر آنے کے بعد جو رات ہے وہ انتہائی قیمتی رات، اس کو نام دیا گیا لیلۃ الجائزہ، بدلہ دیے جانے والی رات، عظیم ترین رات۔ سال میں 5 راتوں کے بارے میں خصوصیت سے اس کے فضائل ذکر کیے گئے، ان 5 طاق راتوں میں دونوں عیدین کی راتیں بھی، اور یہ تو بہت زیادہ اہمیتوں کی حامل اس لیے ہے کہ اس کا نام الگ دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یغفر لأمته فی آخر لیلۃ من رمضان، قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہی لیلۃ القدر؟ قال لا ولكن العامل اذا انما يوفى اجره اذا قضى عمله۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک رات آنے والی ہے جس میں میری امت کی مغفرت کی جائے گی۔ صحابہ اکرام نے پوچھا کیا وہ لیلۃ القدر ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، بلکہ جب بندہ اپنے عمل سے فارغ ہوتا ہے تو وہ اجر کا مستحق ہوتا ہے۔ رمضان کا مہینہ ختم ہوا، وہ ہاتھوں کو پھیلایا، اب رات آئی، اور وہ ہاتھوں کو پھیلایا، اس رات کو زندہ رکھا، تو اللہ تبارک و تعالی اسے نوازیں گے، رد نہیں کریں گے۔ یوں تو ہر روز افطار کے موقع پر اللہ تبارک و تعالی بڑے بڑے گنہگاروں کی مغفرت فرماتے ہیں، جہنم سے برات کا پروانہ عطا کرتے ہیں، اور اس رات میں اللہ تبارک و تعالی کا دریائے کرم جوش مارتا ہے۔ اور جن کی رمضان بھر میں جو اللہ کی توجہ اپنی طرف مبذول کرانے میں کامیاب نہیں ہوئے، وہ اس آخری رات میں اگر توجہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور اس رات کو عبادت کے ذریعے زندہ رکھتے ہیں تو یقیناً وہ محروم نہیں کیے جائیں گے۔ تو وہ لیلۃ الجائزہ والی رات بھی ہمارے پاس 2 طاق راتیں گزری ہیں، 3 باقی ہیں۔ ممکن ہے گزرے ہوئے 2 میں شب قدر گزر گئی ہو، ممکن ہے آنے والی 3 میں کوئی شب قدر واقع ہو۔ ایک تو شب قدر کی تلاش میں 3 راتوں کو زندہ رکھنا ہے، اور چاند کے نظر آنے کے بعد والی رات کو لیلۃ الجائزہ میں کو عبادت کے ذریعے زندہ رکھنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور عبادت ہے، وہ ہے صدقہ فطر۔ یہ صدقہ فطر ہر اس مالدار پر جو صاحب نصاب ہے، ضروریات زندگی کے علاوہ اس کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ نصاب کو پہنچ جاتا ہے، تو اس پر صدقہ فطر واجب ہے۔ اور یہ صدقہ فطر واجب ہوتا ہے عید کے دن فجر سے لے کر کے عیدگاہ میں جانے تک۔ فجر کی نماز کے وقت پر واجب ہو جاتا ہے، عیدگاہ میں جانے سے پہلے ادا کر دے۔ اور یہ صدقہ فطر واجب کیوں کیا گیا؟ آپ اس پر غور کریں گے، یہ واجب ہمارے اوپر بوجھ ڈالنے کے لیے نہیں کیا گیا۔ اللہ کے نبی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی 2 حکمتیں بیان فرمائیں۔ فرمایا فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر طہرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساکین۔
کہا یہ رمضان کے روزوں کی زکوٰۃ، ایک زکوٰۃ وہ ہے جو مال کی ہم لوگ ادا کرتے ہیں اور اس کے ادا کرنے سے مال پاک ہو جاتا ہے، ایک رمضان کے روزوں کی زکوٰۃ ہے۔ ہم کتنا بھی بچا کر کے رمضان کے مہینے کو گزاریں، باوجود اس کے ہمارا وقت کہیں ضائع ہو گیا، ضائع کرنے کے گناہ میں ہم مبتلا ہو گئے، کہیں کسی کی غیبت ہم نے کر لی، کسی کو ڈانٹ دیا، چھوٹی موٹی غلطیاں تو اس میں ہوں گی۔ احسان جائیے، احسان مانیے، قربان جائیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر کہ آپ نے رمضان کے روزوں میں انجانے میں جو غلطیاں ہوتی ہیں، چوک ہوتی ہیں، خطائیں ہوتی ہیں، روزوں کو اس سے پاک کرنے کے لیے صدقہ فطر کو واجب کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طہرۃ للصائم، روزے داروں کے لیے یہ پاکی کا ذریعہ، یہ صدقہ فطر ادا کر دیں گے تو روزے پاک و صاف ہو جائیں گے۔ چھوٹی موٹی جو اس میں غلطیاں ہوئی ہیں اللہ تبارک و تعالی ان خطاؤں کو ختم کر دیں گے، روزہ خالص بن کر اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا۔ جیسے زکوٰۃ ادا کرنے سے مال پاک ہو جاتا ہے، صدقہ فطر ادا کر دینے سے روزے پاک و صاف ہو جاتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جب وہ پاک و صاف ہو جائیں گے وہ قبولیت کے قابل ہو جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ اور دوسری حکمت یہ بیان فرمائی کہ اس میں اس صدقہ فطر کے ادا کرنے سے ضرورت مندوں کے کھانے کا نظم کیا جائے، طعمۃ للمساکین، اسی لیے وہ عیدگاہ میں جانے سے پہلے اس کو ادا کر دینا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما عید سے 1-2 دن پہلے ادا کر دیا کرتے تھے تاکہ ضرورت مند اپنا نظام بنا لیں۔ اگر عیدگاہ جانے سے پہلے ادا کر دیا تو وہ صدقہ فطر ہے، اور عیدگاہ جانے تک ادا نہیں کیا بعد میں کیا تو وہ صدقات میں ایک صدقہ ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا من اداها قبل الصلاة فهي زکاة مقبولة ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات۔ لہذا جو ایام ہمارے رہ گئے ہیں رمضان المبارک کے، انتہائی بابرکت لمحات ہیں، انتہائی متبرک مقدس لمحات ہیں، ان کی قدر کرنی چاہیے۔ اور باقی جو 3 طاق راتیں ہیں ان کو بھی عبادات کے ذریعے زندہ رکھنا ہے۔ لیلۃ الجائزہ میں اللہ تبارک و تعالی سے جہنم سے برات کا پروانہ یقینی طور سے حاصل کر لینا ہے، اور صدقہ فطر بشاشت کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ عام طور سے ہمارے یہاں گیہوں کے حساب ہی سے صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے، اس کی قیمت بہت معمولی 75 روپے، اور اس سے کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ تو اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں اور بھی تو ذکر فرمائی ہیں، کھجور ہے، کشمش منقع ہے، جو ہے، اور کھجور اور کشمش کے حساب سے 800,000 روپے ہوتے ہیں۔ اللہ نے جن کو نوازا ہے وہ کشمش کے حساب سے، کھجور کے حساب سے صدقہ فطر نکالے۔ اگر ایک گھر سے 5 آدمی کا نکلے اور 1000 کے اعتبار سے 5000 روپے نکالے اور ایک گھر کو 5000 روپے دے دیں گے، یقیناً اس پورے گھرانے کی عید ہوگی، عید کا سا سما اس گھر میں ہوگا۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ یہ مال اللہ تبارک و تعالی کا دیا ہوا ہے، اللہ نے نوازا ہے، اور اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی روزوں کو قبولیت کے قابل بنانے کا وعدہ کرتے ہیں، اور مسکینوں کے گھروں میں بھی ہمارے گھروں کی طرح عید کی خوشیاں بانٹنا چاہتے ہیں، تو پوری بشاشت کے ساتھ صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے۔ اور آج کل تو موت کے غیر یقینی ہونے کا یقین تو ہم سب کو آ گیا ہے۔ یہ کہا جاتا تھا کہ بھئی موت جو ہے وہ کب واقع ہوگی اس کو پتہ نہیں، اس کا پتہ نہیں،
کبھی بھی واقع ہو سکتی، اس کا علم کسی کے پاس نہیں، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، موجودہ حالات نے بہت اچھی طریقے سے سمجھا دیا ہے۔ اچھے اچھے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے ابھی ہیں، کچھ دیر بعد نہیں ہیں۔ لوگ خوف و ہراس میں بھی ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں، کہیں کچھ نہ ہو جائے، پریشان ہیں۔ ہاں ہو سکتا ہے، لیکن مومن ڈرتا نہیں ہے، مومن ڈرنے والا نہیں ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر کو قبول کرنے والا ہوتا ہے، احتیاطی تدابیر اختیار کرتا ہے اور ہر وقت اللہ کے یہاں جانے کے لیے تیار رہتا ہے۔ تو پتہ نہیں یہ رمضان کے جو لمحات ہمارے پاس باقی ہیں، ان لمحات کے گزرنے کے بعد 1 سال کے بعد جب یہ دوبارہ زمانہ آئے گا، اس وقت ہم ہوں گے نہیں ہوں گے پتہ نہیں۔ اس لیے یہ رمضان اگر اپنی زندگی کا آخری رمضان تصور کر لیں تو ممکن ہے کہ یہ باقی لمحات ہم قدر کرتے ہوئے گزارنے میں کامیاب ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی رمضان میں جو بھی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہوئی ہیں، روزے کی، نمازوں کی، تراویح کی، قرآن پڑھنے اور سننے کی، ذکر و اذکار کی، تلاوت کی، توبہ استغفار کی، دعاؤں کی، یہ جو کچھ ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہوئی ہیں، دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی ان تمام عبادتوں کو قبول فرمائے، دنیا و آخرت میں اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اس مہینے میں جہاں بڑے بڑے گنہگاروں کی مغفرت فرماتے ہیں، وہاں ہم جیسے گنہگاروں کا بھی شمار فرما کر معاف کیے جانے والوں کی فہرست میں ہم سب کو شامل فرما لے اور کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ عالم میں ہے نرالا، اعلیٰ ہے اس کا مقام، مرکز تحفظ اسلام، مرکز تحفظ اسلام۔